ابو الشفا میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا، جہاں پکارنے والے کی آواز کو سب سنیں گے اور سب نظر آتے ہوں گے۔ لوگ اس طرح ننگے ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے، اور سب خاموش ہوں گے۔ اذن الہی کے بغیر کسی کو بولنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو ایک ایسے مقام پر بلایا جائے گا جہاں آپ یہ کہیں گے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور تو کسی کو برائی کا حکم نہیں دیتا۔ ہدایت پر وہی ہے جس کو تو نے ہدایت دی ہے۔ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، میں تیرے ہی لیے ہوں، اور میری دوڑ بھی تیری ہی جانب ہے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں۔ تیری ذات بابرکت بلند اور پاک ہے۔ تو جس جگہ کھڑے ہو آپ یہ حمد الہی بجا لائیں گے، اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی باب قولہ عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا، یعنی حضرت آدم بن علی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بروز قیامت لوگ گروہ بنا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ حضور ہماری شفاعت فرمائے، یہاں تک کہ شفاعت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا پہنچے گی۔ بس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس آیت مذکورہ یعنی مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مقام شفاعت ہے۔ مقام محمود کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو میں اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر ہوں گا، اور میرا رب مجھے سب رنگ کا حلہ پہنائے گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ تو اس وقت جن لمحوں میں اللہ تعالیٰ چاہے گا میں بارگاہ خدا بندی میں گزارش پیش کروں گا تو بس وہی مقام محمود ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب دوزخی میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنتی لوگوں کی سب سے پچھلی اور دوزخی لوگوں کے سب سے آخری جماعت باہر رہ جائیں گی، تو دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والے سے پوچھیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا۔ یہ سن کر وہ اپنے رب کو پکاریں گے اور خوب گریہ و زاری کریں گے، آہیں مار مار کر روئیں گے۔ ان کی حد درجہ گریہ و زاری سن کر جنتی لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی شفاعت کے لیے عرض گزار ہوں گے، یعنی ہر نبی کی جانب سے عذر کیا جائے گا۔ آخر کار وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو جس مقام پر کھڑے ہو کر آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے وہی مقام محمود ہوگا۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ مسلم شریف جلد باب الدعائیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث نمبر 1 صفحہ نمبر 113 کی حدیث پاک ہے۔ ایک مرتبہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، اے میرے پروردگار میری امت، اور رونے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن اس سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہو۔ طائر سدرہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو تمہاری امت کے بارے میں
ہم تم کو راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شفقت کو سمجھو، کمال محبت کو دیکھو کہ آقا کے دل میں اپنی گنہگار امت کا درد کتنا ہے، خطا کار امت کی فکر کتنی ہے، سیاہ کار امت کا غم کیسا ہے، بدکار امت کی یادیں کیسی ہے کہ پوری زندگی اپنی امت عاشق کے غم میں روتے رہے، پوری زندگی امت عاشق کی فکر میں آنسو بہاتے رہے، پوری زندگی اپنی گنہگار امت کو یاد کر کے آہو فغا کرتے رہے، پوری زندگی بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو بچا۔ ایک ماں کو جس قدر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت سے محبت ہے۔ چنانچہ آپ نے بعد ولادت اپنے گنہگار امتیوں کو یاد کیا، معراج کی رات میں اپنے سیاہکار غلاموں کو یاد کیا، بعد وصال قبر انور میں اپنے خطاکار عاشقوں کو یاد فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ روز قیامت سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، مگر محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری امت کی فکر ہوگی، ساری امت کو فکر ہوگی۔ جب ماں اکلوتے کو بھولے آ کہہ کر کے بلاتے یہ ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرض کروں گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، فرمایا جائے گا جس کے دل میں ایک گیندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اسے دوزخ سے نکال کر پس میں جا کر ایسے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا جن کے دل میں گیندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب آئی شفاعت کے ساتھ، اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی شفاعت کے لیے زارو قطار رو رہے ہیں، امت کی نجات کے لیے پریشان حال ہے، امت کی بخشش کے لیے فکر مند ہے، امت کی گناہوں کی تلافی کے لیے بے قرار ہے، امت کو دوزخ سے آزاد کرانے کے لیے بارگاہ ذوالجلال میں سجدہ ریز ہے، امت کو آگ کے دہکتے شعلوں سے بچانے کے لیے بے چین ہے، اور پروردگار عالم کا رحم و کرم دیکھو، فرما رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اور کلام ربانی بھی مجدہ جافزہ سنا رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ حکم ہوگا اے حبیب اس بات کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت و کبریائی اور عظمت و اپنی عزت و کبریائی اور عظمت و جبروت کی قسم کہ ایسے شخص کو آگ سے نکالوں گا، ایسے شخص کو آگ سے نکالوں گا جس نے ایک بار بھی صدق دل سے پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو آئی ہے شفاعت کا افق پر، بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ حضرات ترمذی شریف جلد ثانی
बाबो माजा फी शानी सिराती, सफ़ा नंबर 69, सतर नंबर 9, 10, 11 में हदीस पाक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़यामत के दिन शफ़ाअत के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया क़यामत के दिन मैं शफ़ाअत करूँगा। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? आपने फरमाया सबसे पहले मुझे पुल सिरात पर ढूंढना। मैंने अर्ज़ किया अगर मैं पुल सिरात पर ना पाऊँ तो आपने फरमाया फिर मुझे मीज़ान के पास तलाश करना। मैंने अर्ज़ किया अगर मीज़ान के पास भी ना पाऊँ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर मुझे हौज़े कौसर के पास ढूंढना, क्योंकि मैं उन मकामात में से किसी एक मकाम पर ज़रूर हूँगा। रज़ा पुल से अब वज्द करते गुज़रिए, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुज़रिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। हज़रात पुल से रात की बात आ गई तो इस पर भी कुछ रोशनी डाल दूँ ताकि पुल से रात का मफ़हूम वाज़े हो जाए। पुल से रात वो पुल है जिसको जहन्नम के पुश्त पर नस्ब किया जाएगा, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा, जिसकी लंबाई 15,000 साल की मुसाफत के बराबर होगी और हर शख्स को उससे गुज़रना होगा। सबसे पहले उस रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र होगा, बादहू तमाम अंबिया और मुरसलीन गुज़रेंगे, फिर आपकी उम्मत गुज़रेंगी, फिर दूसरी उम्मतें बाज़ तो इतनी तेज़ से गुज़र जाएंगे जैसे बिजली का कोंदा, बाज तेज हवा के मानिंद जैसे परिंदा उड़ता है, और बाज जैसे घोड़ा दौड़ता है, बाज जैसे आदमी दौड़ता है, बाज डगमगाते हुए जिसके दिल में ईमान की बू ना होगी, जिसके दिल में ईमान की बू ना होगी, ईमान की दौलत ना होगी, वो सीधा जहन्नम में चला जाएगा। शफीए महशर की मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। आप पुल सिरात के करीब खड़े होकर उम्मते आसिफ के गम में रो रो कर अपने रब से फरियाद करते होंगे, रब्बे सल्लिम, इलाही उन गुनहगारों को बचा ले, उन खताकारों को बचा ले। कभी मीज़ान के पास तशरीफ़ फरमा होंगे जहाँ नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, आप फरमा रहे होंगे रब्बे सल्लिम, इलाही उन सियाकारों को बचा ले। कभी हौज़े कौसर के पास तशरीफ फरमा होंगे और प्यासों को सैराब फरमा रहे होंगे। आला हज़रत फरमाते हैं पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर ना हो, पुल से उतारो राहे गुज़र को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो, काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। आज कुछ लोग शफ़ात रसूल का इनकार करते हैं और आपकी शफ़ात की ज़रूरत महसूस नहीं करते। उन नादानों से कहूँगा, ऐ नादानों, तुम किस ज़ोम बातिल में मुब्तला हो और तुम किस रोज़ा नमाज पर नाजा हो, तुम किस तकवा व तहारत पर फ़ख्र कर रहे हो, तुम क्या और तुम्हारे तकवा व तहारत की हकीकत क्या है। उन्हें देखो जिन्होंने सरकार कायनात की सोहबत पाई है, जिन्होंने सरकार का जलवाए ज़ेबा देखा है, जिन्होंने सरकार के पीछे नमाज़ें पढ़ी है, जिन्होंने सरकार के साथ जिहादें की है। उन मुक़द्दस सहाबाए कराम ने न अपनी इबादतों पर घमंड किया है, न अपने रोज़ा व नमाज पर इतराए, बल्कि उन्हें भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत पर नाज है। जैसा कि हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाजी भी थे और गाजी भी थे। अब अगर वो अपनी नमाज पर भरोसा नहीं करते बल्कि रसूल कायनात से शफ़ाअत का सवाल कर रहे हैं, हमें कह लेने दीजिए, सवाल करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं था, गुनाहों में जिंदगी बसर करने वाला ना था, खताओं में डूबकर दुनियावी लज्जतों के पीछे भागने वाले ना था, सियाहकारी व बदकारी में अपनी उम्र अजीज को ज़ाय करने वाला ना था, बल्कि खुदा और रसूल के हुक्म का पाबंद था, शरीयत मुस्तफ़ा का मुत्तबे था, नमाज पंजगाना का आदी था, तिलावत कलामुल्लाह का पाबंद था। और ऐसा पाबंद के चले तो मुस्तफ़ा के साथ चले, बैठे
تو مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے، نماز پڑھے تو مصطفیٰ کے پیچھے پڑھے، سفر کرے تو مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں رہے تو مصطفیٰ کے ساتھ۔ یعنی ایک مقام، ایک مقدس صحابی رسول تھے، لیکن قیامت کے دین کی ہولناکی اور حشر کا بھیانک منظر نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے بارگاہ رسول میں شفاعت کا سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صرف عبادت پر فخر نہیں کیا جا سکتا، صرف ریاضت پہ ناز نہیں کیا جا سکتا، صرف تقوی و پرہیزگاری پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، صرف صوم و صلاۃ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جب تک آپ ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے، عبادت ہمارے کام نہیں آ سکتی، ریاضت ہمارے کام نہیں آ سکتی، تقوی و پرہیزگاری کام نہیں آ سکتے، صوم و صلاۃ کام نہیں آ سکتے۔ گویا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، نہ طاعت پر نہ تقوی پر، نہ طاعت پر نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر۔ حضرات آئیے شفاعت ہی کے تعلق سے مسلم شریف کی ایک پیاری حدیث سماعت فرمائے، جس کو سن کر آپ حضرات مچل جائیں گے۔ مسلم شریف جلد اول باب اثبات الشفاعت، حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 110 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت شفاعت کے تعلق سے لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے حضور اپنی اولاد کی شفاعت کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ تو سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضور حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے کلیم ہے۔ تو سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ آپ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جاؤ، وہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے۔ تو سب کے سب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور عرض کریں گے حضور آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو آپ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، تم سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ تو سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں ہاں میں اسی کام کے لیے ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک چٹیل میدان میں کھڑے کیے جائیں گے جو ہر قسم کے درختوں اور اونچے نیچے ٹیلوں اور عمارتوں سے پاک ہوگا، اور یہ زمین دنیا کی زمین جیسی نہ ہوگی بلکہ صرف نام کی زمین ہوگی۔ چنانچہ فرمان الہی ہے وَلَا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین آسمان دوسرے روپ میں بدل دیے جائیں گے۔ اے میرے مسلمان بھائیو ذرا غور تو کرو اور سوچو کہ اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے، تمام ستارے بکھر جائیں گے، سورج اور چاند کی روشنی زائل ہو جائیں گی، زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے اس سے ہیبت ناک آواز تیری قوت سماعت پر زبردست خوف چھوڑ جائے گی، آسمان پگھل کر چاندی کے مانند بہہ جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کے مانند بکھر جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا،
سروں پر ایک کمان کے فاصلے کے برابر آ جائے گا، جس کی تمازت سے تمام لوگ پریشان ہوں گے اور مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے۔ ایسے عالم میں انبیاء کرام کے حضور شفاعت کی فریاد کریں گے، سب کے سب یہی فرمائیں گے ہم لوگ اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ آخر میں رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ، حضرت آدم کے پاس گئے انکار کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے انکار کر دیے گئے، تو ہم گناہگاروں کے آقا فرمائیں گے آؤ آؤ میں تو اسی کام کے لیے ہوں، یعنی جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی نہیں اس کا محمد ہے۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات یہ بات سن کر یہ بات بھی قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ لوگ اکٹھا ہو کر شفاعت کے لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور وہ واپس کر دیے جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ بھی محروم کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھی لوٹا دیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی نا امید کر دیں گے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور شفاعت کی بھیک مانگیں گے۔ آقا فرمائیں گے انا لہا، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ حضرات یہاں میں ایک نقطے کی طرف آپ کو توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ جب سبھی انبیاء شفاعت سے انکار کریں گے، صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی شفاعت فرمائیں گے، تو سب کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صرف آپ کی بارگاہ میں حاضری دے دی جاتی اور آپ شفاعت فرما دیتے، لیکن نہیں، پہلے دیگر انبیاء کرام کے ساتھ کے پاس جائیں گے اور ہر جگہ سے انکار ہوگا تو گنہگار ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئیں گے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت اور راز یہ ہوگا کہ اگر سب کے سب پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے تو سب کی شفاعت ہو جاتی، مگر کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ حضرت آدم کے پاس بھی گئے ہوتے تو شفاعت ہو جاتی، حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے ہوتے تو شفاعت ہو جاتی، حضرت نوح کے پاس بھی گئے ہوتے تو شفاعت ہو جاتی، حضرت موسیٰ کے پاس بھی گئے ہوتے تو شفاعت ہو جاتی، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے ہوتے تو شفاعت ہو جاتی۔ اس لیے پہلے دیگر انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے اور جب ہر جگہ سے مایوسی ہوئی تو سارے گنہگار ہمارے آقا کی بارگاہ میں بھیجے گئے۔ اس میں آپ کی شان ظاہر کرنی ہے، چنانچہ استاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انقیاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انقیاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے رب کے پاس اس کے مقرر گھر میں حاضری کی اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں جب رب کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر جتنا اللہ چاہے گا مجھے چھوڑے رکھے گا، پھر فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری سنی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو جو تم کو دیا جائے گا۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں وہاں سے چلوں گا اور انہیں آگ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ اس حدیث پاک میں فی دارا یعنی میں اپنے رب کے پاس اس کے مقرر گھر میں حاضری کی اجازت مانگوں گا، اس سے مراد شفاعت کی جگہ تشریف فرماؤں گا، اور یہ جگہ یا تو مقام محمود ہے یا مقام وسیلہ یا وہ مقام خاص
خاص جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی رسائی نہ ہوگی۔ لوگ تلاش کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد پہنچیں گے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حجاب اپنا دیدار کرائے گا۔ حضور بارگاہ رب میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور یہ سجدہ شفاعت کبریٰ کی چابی ہوگی جس سے شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس سجدہ سے دربار رحمت میں جوش آئے گا۔ حکم ہوگا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ تاکہ تم ہم کو دیکھو ہم تم کو دیکھیں۔ اور حد سے مراد یہ ہے کہ اپنی اتنی امتوں کو جنت میں داخل کرا دو۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں حضور کی شفاعت کے بغیر کوئی نہ جائے گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ مشکات شریف جلد دوم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے۔ پھر دوسری بار لوٹوں گا اپنے رب سے، اس کے گھر میں اجازت مانگوں گا، پھر وہاں کی اجازت دی جائے گی۔ جب میں رب کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر جاؤں گا، جتنا سجدے میں رہنا رب چاہے گا اتنا مجھے سجدے میں چھوڑے گا۔ پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو عطا کی جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں تب میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو مجھے سکھائے گا۔ پھر شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں روانہ ہوں گا، انہیں آگ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ حضرات اس سے پہلے بھی دائرہ کی تحقیق ہو چکی ہے۔ دار ہی سے مراد شفاعت کی جگہ ہے، یہ وہ گھر جو شفاعت کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ مشکات شریف جلد ثانی کی حدیث پاک ہے، یعنی پھر تیسری بار لوٹوں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اس پر اجازت دی جائے گی۔ جب میں رب کو دیکھوں گا تو میں سجدہ میں گر جاؤں گا، پھر جب تک اللہ مجھے چھوڑے رکھے گا۔ پھر فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری سنی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، وہ جو مجھے سکھائے گا۔ پھر شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں وہاں سے روانہ ہوں گا، انہیں آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، حتیٰ کہ آگ میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے، یعنی جس پر ہمیشگی ضروری ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اور قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر اٹھائے گا۔ مقام محمود وہی ہے جس کا تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا گیا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تعجب کیا جہاں کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ مسلمانوں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھو، اپنی امت سے کس قدر محبت و پیار فرما رہے ہیں کہ جب تک ایک ایک کر کے اپنی گناہگار امت کو بخشوا نہ لیں گے، سجدے سے سر نہ اٹھائیں گے، رب کا فرمان ہوگا ایب عسیٰ ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سب تمہاری تعریف کریں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور کہو تیری امت کے بارے میں ہم تمہیں راضی کر دیں گے اور مایوس نہیں کریں گے۔ اور فرمائے گا اے محبوب آدھی امت کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر لو۔ پھر فرمائے گا اے میرے محبوب جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے تو اس کو جہنم سے نکال لو۔ پھر فرمائے گا فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَبْلِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ، اے محبوب جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو
تو اس کو جہنم سے نکال لو۔ اس طرح اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر ہی چین لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی گوارا نہیں کہ آپ کی امت آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے میں ڈال دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوقت ولادت اپنی گنہگار امتیوں کو یاد کیا، شب معراج براق پر سوار ہوتے ہوئے اپنی امت کو یاد کیا، بلکہ ساری رات نمازوں میں رو رو کر اپنی گنہگار امت کو یاد کیا اور اپنی امت کو بخشش کی دعائیں کی۔ جو نبی ہر لمحہ ہر وقت اپنی امت کو یاد کرے، بھلا قیامت کے دن اپنی امت کو کیسے بھول جائیں گے؟ اور آپ یہ کیسے گوارا ہوگا، یہ کیسے آپ کو گوارا ہوگا کہ آپ کے سامنے آپ کی امت جہنم میں چلی جائے، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا، فردوس میں رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔